اگلے سیکشن میں آئی وانٹ ٹو مینلی کچھ غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ریلیٹڈ سوالات ہیں، لیکن ناٹ نیسیسریلی اس کے اندر بہت ساری آئیڈیاز ہیں جن کو میں جو ان کے کانٹیکسٹ میں آپ نے ڈسکس کیے ہیں، بٹ ناٹ نیسیسریلی آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ان دیئر کانٹیکسٹ. اوور آل کلیئرٹی کے لیے آئی ول برنگ دوز تھنگز اپ. تو سر پہلی چیز جو میرے بھی دماغ میں سوال تھا اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں سوال تھا، آپ نے ایک اعتراض کیا ہے کہ تو سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کارل مارکس ہو گئے، لینن ہو گئے، ان کی تعلیمات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جیسا کہا ہے یا ان سے انسپائرڈ کہا ہے. اگر مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں آپ کے کلیم کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہوں تو. تو میرا سوال آپ سے اس چیز کے اندر یہ تھا کہ سر آم، کارل مارکس کا کہنا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، رائٹ، جو ہیومن پوٹینشیل ہے اس کو وہ کرنا. لینن کے ہیں لو اینڈ یونٹی ہے اس کے بھلے یہ اگر آپ اس کو کرکس نکالیں ان دونوں کی فلاسفیز کا تو اس کے اندر سے یہ پوائنٹرز نکلتے ہیں. فریڈم نکلتا ہے، پروڈکشن جو ہے وہ شیئر ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ. اس طرح کے جو یہ میں کارل مارکس اور لینن دونوں کے پوائنٹرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ ہاں یار اس کے اندر اگر یہ چیزیں انسپائرڈ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ سے، تو اس کے اندر پھر اعتراض کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر آپ کارل مارکس کی پوری ہی فلاسفی کو میں نے آپ کے پورا آرگومنٹ سنا ہے کہ جی دنیا میں جو کچھ بھی تباہیاں ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں، بٹ انہوں نے کبھی یہ تو نہیں بولا جی کارل مارکس بہترین مسلمان تھا، مومن تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائرڈ تھا. یہ تو نہیں. انجینئر صاحب نے ہمیشہ یہ بولا کہ اور انہوں نے ایکچولی پوائنٹس بھی مینشن کیے کہ یہ پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے انسپائرڈ ہے. ڈونٹ ریکال انہوں نے کہا کہ یہ انسپائرڈ ہے. آئی تھنک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فطرت کی آوازیں ہیں اور یہ وہی نظریات ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. ویل نتھنگ کوڈ بی فردر فرام ٹروتھ، کیونکہ یہ وہ نظریات نہیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. مثال کے طور پہ کارل مارکس، یہ لو یونٹی نہیں تھا سر. میں آتا ہوں ان ساری چیزوں کی طرف. مثال کے طور پہ کارل اوکے. مارکس نے اپنی تھاٹ کو ہیگیلین تھاٹ پہ ڈیولپ کیا ہے، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پہ. نا جب آپ اپنی اپروچ کو مٹیریلزم پہ ریڈیوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھیزم پھر لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، بیکاز when everything is reduced to matter تو پھر جو میٹا فزکس ہے وہ آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. اینڈ دا مومنٹ یو ڈو دیٹ آپ ایتھیزم کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر مذہب، خدا، یہ ساری چیزیں، ایمانیات ساری کی ساری آپ نے ایکسکلوڈ کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ کارل مارکس یہ کہتا تھا کہ جو سوشلزم ہے اور ایتھیزم ہے یہ دونوں اکٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں. ڈز دیٹ لک لائک نبی علیہ السلام کے نظریات؟ سرٹنلی ناٹ. وہ یہ کہتا تھا کہ جو اصل سفرنگ ہے، ریلیجن اس سفرنگ کو ماسک کرتا ہے، اسی لیے یہ جو میسز ہے ان کا اوپیم ہے. ڈز دیٹ لک لائک نبی علیہ السلام کے نظریات؟ سرٹنلی ناٹ. پھر آپ نبی علیہ السلام ہیومن رائٹس کے بہت زیادہ داعی تھے، اتنے زیادہ تھے کہ وہ اس معاملے میں مسلم نان مسلم کا بھی خیال نہیں کرتے تھے کہ ہیومن رائٹس سب کے ہونے چاہیے. کارل مارکس فنڈامنٹلی ہیومن رائٹ سے ڈس ایگری کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ آئیڈیا ہی غلط ہے کہ لوگوں کو انسانی حقوق ہونے چاہیے. لینن کی بات کریں، اس نے اسلام کو بین کیا تھا، اس نے قتل عام کیا ہے، اس نے کوئی آزادیوں کی فریڈم کی بات نہیں کی. وہ تو اور لینن جو ہے وہ مارکسزم کے نظریات سے ہٹ گیا تھا، اس لیے کہ جو اس کا خیال تھا کہ جو ایک آئیڈیالوجی مارکس نے دی تھی کہ بورجواں سے آپ حکومت لے کر فور ٹائم بینگ آپ اس کو ایک ٹرانزیشنل اسٹیٹ میں لے کے اینڈ دین یو گو ٹورڈ سوشلزم. 1917 میں جتنا قتل و خون ہوا، ہی واز ویری کلیئر کہ نہیں، یہ کارل مارکس کا آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ ایک روتھ لیس ڈکٹیٹر کے طور پہ سامنے آیا، جہاں پہ میسو لیول پہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا. علاقوں کے علاقے اس نے بائی فورس ان پہ قبضہ کر کے بائی فورس اسلام کو بین کیا. اور جو اس کے بعد میں جو اس کے پھر سکسیسرز آئے انہوں نے تقریباً ہر طرح کے ریلیجن کو بین کیا، کرسچینٹی کو بین کیا. باقی وہ لمبی جو آپ بتاتے ہیں کہ وہ ساری جتنی سفرنگ ہے ان کے اکاؤنٹ پہ، نن آف دیٹ لکس لائک کہ یہ نبی علیہ السلام سے وہ متاثر ہے. 10 لاکھ لوگوں تک کا قتل لینن کے ذمے ہے چیکا کو یوز کر کے. اینڈ آئی Absolutely. ڈونٹ مین کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ ویل
ریڈ ہیں دیر فور ان سے کوئی انٹرپریٹیشن کی غلطی ہو گئی ہے. میں ان سے صرف یہ میں نے عرض کی تھی اور اب بھی کرتا ہوں کہ آپ کی ڈومین یہ نہیں ہے. اگین آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون کہ وہ اس پہ بات نہ کرے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس ہسٹری کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کے نظریات کے لوگ تھے, ان کا طرز حکومت کیا تھا, یہ دنیا میں کیوں بار بار ناکام ہوتے ہیں, یہ روتھلیس ڈکٹیٹرشپ کے بغیر کیوں کامیاب نہیں ہوتے. نن آف دیٹ لکس کہ اسلامی خلافت سے آپ 1000 دفعہ اختلاف کریں, بٹ اٹس ڈاکومنٹڈ ہسٹری کہ خلفاء کو لوگ پبلکلی وہیں پہ روک دیا کرتے تھے. کپڑے لینے والا واقعہ تو بڑا عام ہے, کپڑوں کا حساب لینے والا واقعہ تو بڑا عام ہے نا. ایسے اور واقعات ملیں گے کہ خلیفہ کسی کے گھر چلے گئے, انہوں نے باہر نکال دیا کہ نہیں پہلے اس طرح سے نہیں, اجازت لے کے اندر آؤ. آپ جو سوشلسٹ جو مارکسسٹ گورنمنٹس ہیں اس کے اندر ڈسینٹ نام کی چیز نہیں ہے. آپ نہیں انکار کر سکتے اسٹیٹ کو, جو آپ کو دے دیا گیا ہے یو مسٹ ایکسیپٹ دیٹ. تو ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اس میں. ایک انسان نے کہہ دیا کہ نہیں لو اینڈ یونٹی اور ہم باقی ساری چیزوں کو بھول جائیں, ان دو چیزوں کو پکڑ لیں, تو پھر تو انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شاید وہ جیسس سے متاثر تھے, وہ شاید بدھا سے متاثر تھے, وہ کسی اور. یہ وہ کامن چیزیں ہیں, معروفات ہیں جو دنیا میں آتی ہیں. بات یہ ہے کہ سسٹم انہوں نے دنیا کو کیا دیا, کیا اس کی کوئی ریزمبلنس ہمیں اسلام میں نظر آتی ہے؟ مے بی انسیڈنٹلی ادھر ادھر نظر آتی ہو, لیکن ہم اوور آل اپروچ کی بات کر رہے ہیں اور وہ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے. تو کیسر بھائی اس کے اندر میں نے اسی وجہ سے میں تھوڑا سرجیکلی ایک یہ کارل مارکس کی ایک فلاسفی ہے, رائٹ, لینن کی ایک فلاسفی ہے جس کو جو ڈسکس کی جاتی ہے کہ بھائی اس کے یہ اچھے پوائنٹس ہیں, یہ اس کے برے پوائنٹس ہیں. ہم جس طرح آپ نے جس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا, رائٹ, آپ کا جیسے آپ کا اپنا مجھے بڑا میں نے آپ کی اس کے اوپر پوری ٹاک سنی ہے جس پہ آپ نے بولا کہ اسلامک سسٹم کے اوپر آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور ساری چیزوں کے اندر اس کے اندر آپ نے مینشن کیا کہ جی پرائیویٹ پراپرٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, فری مارکیٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, یہ تو کیپٹلسٹ آئیڈیاز ہیں. تو میں آپ کو پھر کیپٹلسٹ بولنا شروع کر دوں کہ جی آپ نے کیونکہ یہ 2 پوائنٹرز کیپٹلسٹ کے خالی اٹھا لیے ہیں, جبکہ آپ کا بڑا کلیئر ہے مقصد کہ بھائی اسلامک سسٹم ہے, اس کے اندر یہ 2 پوائنٹرز وہاں سے آئے ہیں کیپٹلسٹ فلاسفی کے سے. تو میں تو آپ کو کیپٹلسٹ نہیں بولی, تو میں زیادتی کروں گا اگر آپ کو کیپٹلسٹ بولنا شروع کر دوں میں اس کے بعد, تو کیونکہ آپ نے 2 پوائنٹرز وہاں سے لے لیے. آئی ایکچولی گو بیونڈ دیٹ, کیونکہ میں یہ بات بیونڈ اس طرح جی سے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو سوشلزم کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی جو اسلام سے انسپائرڈ ہے. مثال کے طور پہ اسلامک جو ہیومن رائٹس ہے اس کے اندر روٹی کپڑا اور مکان انکلوڈڈ ہے. آپ سوشلسٹ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان وغیرہ, لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پرائیویٹ اونرشپ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ نے جو دے دیا یو جسٹ ہیو ٹو گیٹ, اور وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی آپ کی نہیں ہے, یو آر جسٹ گیون اینڈ دیٹس اٹ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک سسٹم جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنا ہے. جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے بہرحال وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی عقل کو استعمال کر کے اٹس کوائٹ پلازیبل کہ ان کے کوئی نہ کوئی ریزمبلنس آپ کو اسلامی سسٹم کے ساتھ آپ کو مل جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سوشلزم کے نظریات کو کہوں یا جو ان کے جو دہشت گرد ہیں میں ان کے کو کہنا شروع کر دوں کہ ان کے نظریات نبی علیہ السلام سے ملتے ہیں. میں دیکھوں گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. سیم گوز وتھ کیپٹلزم, کہ کیپٹلزم کی کچھ چیزیں اگر ملتی ہیں, کولر تو انفیکٹ یہاں تک جا کے کہتا ہے کہ دنیا میں فرسٹ فری جو مارکیٹ اکانومی کے پائنیئر ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ڈز اٹ مین کہ اسلام پیورلی کیپٹلسٹ ریلیجن ہے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور جس طرح سے سوشلزم کو بزور طاقت جنگ کے ساتھ کے امپوز کیا گیا, کیپٹلزم کو بھی دنیا میں اسی طرح امپوز کیا گیا. یہ ہے کہ کیپٹلزم کا ہاتھ جو ہے وہ انڈائریکٹ تھا, دیر فور اس میں سافٹنس کی ٹچ نظر آتی ہے. لیکن جو انہوں نے دنیا میں بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت جو ادارے بنائے, جس میں IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے, پوری دنیا میں انہوں نے ایک پاور کا ایک اسٹرکچر بنا دیا. ڈز دیٹ لک لائک اسلام؟ وہ سرٹنلی ناٹ. کوئی اسلام میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ بھائی اسلام میں تو اگر کوئی علاقہ فتح بھی کیا جاتا تھا تو ان لوگوں کے ایک اکنامک اسٹرکچر کو نہیں چھیڑا جاتا تھا. آپ کا جو ہے وہ آپ اس کو ویسے ہی چلائیں, ہم اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک 2 چیزیں ملتی ہیں تو اس بیس پہ میں کیا کیپٹلزم کو پروموٹ کرنا شروع کر رہا ہوں, پے در پے میں وہی باتیں کر رہا ہوں. اگر تو میں ایسا کروں تو پھر آپ بالکل جسٹیفائڈ ہوں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ شیور سسٹم میں چیزیں مل سکتی ہیں لیکن ہمارے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اسلام ہے, پھر اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کیپٹلسٹ ہوں تو ہاں وہ زیادتی ہوگی. شیور. تو اس چیز کو آپ سیم نہیں سمجھتے کہ انجینئر صاحب نے بھی کوئی کارل مارکس کو یا لینن کو یا ان کو ایز اے ہول نہیں سپورٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں اس کی جو کچھ ٹیچنگز ہیں
وہ وہاں سے انسپائرڈ ہیں. وہ بھی تو سیم بات نہیں کر رہے جو آپ بات کر رہے ہیں کیپٹلزم کے بارے ہی میں. ڈیڈنٹ دیٹس the thing. انہوں نے یہ نہیں کہا نا. دیکھیں ان کی پوری بات کو ان کے پورا جو ایک فریم ورک ہے ان کے نیریٹو کا اس کے اندر رکھ کے ہمیں سمجھنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کارل مارکس وغیرہ لوگ جو تھے یہ بڑے اچھے تھے. لینن کے نظریات اور سوشلسٹ نظریات وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. سیکولرزم جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے. اسلامک سیکولرزم جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یہ کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے. مطلب ان کا پورا ایک پورا انہوں نے ایک باڈی آف آرگومنٹیشن انہوں نے ڈیولپ کی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے آلموسٹ سوشلزم کو. اور میں نے ان سے جا کے کہا بھی یہ تھا کہ دیکھیں آئی بلیو کہ شاید آپ کو ان چیزوں پہ آپ کی اتنی اسٹڈی نہیں ہے, وچ از فائن. ہر انسان کی ہر چیز پہ اسٹڈی نہیں ہوتی. آل آئی آسک از کہ آپ اس چیزوں پہ زیادہ دور نہ کر جائیں بہتر ہے. اور پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. لیکن پوڈ کاسٹ کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ان لوگوں نے ہیومن رائٹس دیے تھے. او بھائی ان لوگوں نے کون سے ہیومن رائٹس دیے تھے؟ میرا اس چیز سے ایشو ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مجموعی طور پہ, کیونکہ دیکھیں نا جب آپ ان کا پورا ایک نیریٹو دیکھتے ہیں تو وہ ایک پرو سیکولر پرو سوشلسٹ ہے. ایسے کسی نے ان سے سوال بھیجا کہ کیا ایک بحث مسلمان آپ سوشلسٹ ہو سکتے ہیں؟ اب اگر آپ marxist.org جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی بائبل ہے, اس پہ اگر آپ جاتے ہیں تو اس پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایوری سوشلسٹ مسٹ ایز اے رول بی این ایتھیسٹ. کیونکہ آپ اس کے اندر ریلیجن کو لے کے نہیں آ سکتے ہیں. سارا آئیڈیا جو میٹر پہ ریڈیوسڈ ہے سارے کا سارا وہ اینٹی ریلیجس آئیڈیا ہے. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ ریلیجن ایک کلاس سسٹم ہے, ایک اوپریسو سسٹم ہے, اس کو آپ ریڈیوس آپ ختم کر دیں. تو آگے سے انجینئر صاحب بجائز کے جواب دیتے کہ نہیں ان کے سسٹم میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ کے سسٹم میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بس دنیا کی باتیں اس طرح سے ہوتی ہیں, بالکل آپ جوائن کریں, یہ کریں, وہ کریں. اب this is the problem. He directly and consistently links this with something where it should not be linked. کیسر بھائی اب جیسے آپ ٹرمینالوجیز کی بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ سے اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہوں گا, یہی اسی کے کانٹیکس میں رکھتے ہوئے جو اسلامک سیکولرزم والا ایشو ہے, رائٹ. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈیموکریسی کو لک اپ کریں, میں اگین یہ جو آپ نے ابھی سوشلسٹ والی بات کی ہے نا, میں اسی سے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کو آپ لک اپ کریں تو, اور جو اسلامک ڈیموکریسی, آپ اسلامک ڈیموکریسی کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا؟ اسلامک ڈیموکریسی جی جی, تو جو اسلامک ڈیموکریسی ہے دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ آئیڈیا دین واٹ اوریجنلی ڈیموکریسی مینس, رائٹ. اس میں ہم نے اس کی کچھ پوائنٹس لیے ہوئے اینڈ دین اس کو ہم نے کسٹمائز کیا ہے اسلام کے حساب سے, اینڈ دین دیٹ بیکمز اسلامک ڈیموکریسی. نو سر, قطعی نہیں. ہم نے پورا ڈیموکریسی کو ایز اے مطلب جو ڈیموکریسی ماڈرن ٹرمز ہے ہم اس کو اٹھا کے اس کے پیچھے اسلامک لگا کے ہم نے نہیں چلا دیا کہ بھائی اب یہ اسلامک ڈیموکریسی ہے. ہم نے چینجز کیے ہیں اس کے اندر. نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. سر جیسے ڈیموکریسی کے اندر آپ لوگوں کی تعداد سے ڈیسائیڈ کریں گے, چاہے حرام ہو, چاہے حلال ہو, چاہے صحیح ہو, چاہے غلط ہو. لوگ زیادہ ہوں گے آپ اس کو لیگل کر دیں گے, لوگ کم نہیں ہوں گے آپ اس کو انلیگل کر دیں گے. اسلامک ڈیموکریسی کے اندر وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, دیٹس ناٹ اپ فار ڈیبیٹ. تو یہ ہم نے چینج نہیں کیا, کسٹمائز نہیں کیا ہم نے ڈیموکریسی کو اسلامکلی. اس میں دو پرابلم ہیں اس بات میں. پہلا یہ ہے کہ اس بات سے امپلائی یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کی کوئی ایبسولوٹ ڈیفینیشن ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا تروڑ مروڑ کے اسلام کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دا ٹروتھ از کہ ڈیموکریسی کی کوئی آل امبریسنگ ڈیفینیشن نہیں ہے. لبرل ڈیموکریسی اور چیز ہے, سوشل ڈیموکریسی اور چیز ہے, ود ان لبرل ڈیموکریسی فرسٹ پاس دا پوسٹ اور چیز ہے, سمپل میجورٹی اور چیز ہے. یہ سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشنس ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ شاید کوئی ایسی ڈیموکریسی کوئی ایک ایبسولوٹ چیز ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ اب دیکھ رہے ہیں اسلام میں کیسے, نہیں. آپ کمپیریزن کر لیں اتنی ڈیموکریسیز میں سے مثال کے طور پہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے, وہ اس کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کی مثال دی ہے کہ اس میں حلال حرام لوگوں کی مرضی سے طے کیا جائے گا. دیٹ از آلسو رانگ, لوگوں کی مرضی سے طے نہیں کیا جاتا, وہ بھی ایک مت ہے. لیکن چلیں ایک منٹ کے لیے جو پاپولر نیریٹو ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں. لیکن ہم جب اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا صرف ایک سمپل ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو حلال ہے حرام ہے وہ تو طے ہو گیا. جو ایبسولوٹس ہیں, جو حدود ہیں, ان کو تو آپ چھیڑ نہیں سکتے. جو تعزیر ہے وہ آپ حدود کی روشنی میں آپ بنائیں گے. لیکن اگر آپ کا رولر ان جو اسلامک سسٹم ہے اس کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہا, دین پیپل ہیو دا رائٹ ٹو ریموو دیٹ پرسن.
یہ ہمیں کانسیپٹ ڈیموکریسی کو توڑ کے نہیں ملتا، یہ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انوگریشنز کی اسپیچ تھی اس میں سے ملتا ہے کہ لوگوں میری پیروی کرنا اس وقت تک جب تک تم مجھے کتاب و سنت کے راستے پہ دیکھو. یہی ہمیں قرآن میں سے ملتا ہے جی کہ بالکل. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے ہیں، وچ مینس کہ تمہارے اوپر وہ امپوز نہیں ہے بلکہ تمہارے کنسنٹ کے ساتھ ہے. اب کنسنٹ کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں، ون مین ون ووٹ ہو سکتا ہے، سائلنٹ ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ لوگ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک بڑا تاریخی ڈائلاگ ہے وہان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یرموک کے موقع پہ، کہ اب دونوں کی میٹنگ ہوئی اور وہان نے بہت زیادہ ایک سائیکولوجیکل ڈومیننس اچیو کرنے کے لیے جو اس نے وہاں پہ اب وہان خود اتنا بڑا لیڈر تھا کہ تاریخ میں شور نہیں ہے کہ وہ ان کی 5 آرمیز کا لیڈر تھا یا ایک آرمی کا لیڈر تھا، لیکن اتنا انفلوئنس رکھتا تھا کہ وہ سب کے بہاف پہ بات کر سکتا تھا. تو حضرت خالد کو وہ متاثر کرنے کے لیے اس نے وہ جو سونے چاندی کے وہ سیٹ وغیرہ بنائے ہوئے اور تخت تاج سارا، تو کیا آپ کہیے سر، اور اپنے بادشاہ کے گن گانے شروع کر دی کہ ہمارا بادشاہ ایسا، ہمارا بادشاہ ویسا. تو حضرت خالد نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو اگر یہ غلط فہمی ہو جائے نا جو تمہارے بادشاہ کو ہے تو ہم ریموو کر دیں اسے، ہم ریموو کر دیں اسے، دا مسلمس، کہ ہمارا جو ان لٹرل صحیح. ٹرمز از فرسٹ امنگ ایکولز. تو ہم نے یہ کوئی جو پچھلے 200-300 سال سے جو ویسٹ میں ڈیموکریسی آئی ہے اس کے اندر اسلام فٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ ایک ایسے رولر کو ریموو کریں جو اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا یا اسلام کے خلاف جا رہا ہے، اور اس سے بہتر آدمی کو لے کے آ جائیں. دیٹ از روٹڈ ان آور انٹلیکچوئل اینڈ پولیٹیکل ڈی این اے all the way back to the first caliph and even beyond، جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. تو اب جیسے اسلامک ڈیموکریسی کی مثال ہے، اسلامک بینکنگ کی مثال ہے. اب آپ خالی بینکنگ بولیں گے تو آبویسلی اس میں ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، سود کا نظام، یہ ساری چیزیں. اسلامک بینکنگ کے اندر ہم چیزیں چینج کرتے چلیں. آپ نے ابھی ڈیموکریسی کے اوپر یہ بولا، اس لیے میں اسلامک بینکنگ کو لے کے آیا ہوں اس کے اندر کہ آپ اسلام اگین جو اسلامک سیکولرزم کا ایشو ہے، isn't that the same کہ بھائی، کیونکہ پرابلم یہ ہے نا کہ جس طرح آپ نے مثال دی کہ یار ہم یہاں سے کچھ نہیں لے رہے ہیں، ہمارا سب پیچھے سے آ رہا ہے، ہمارے پاس پوری اسلامک ہسٹری ہے اس چیز کو لینے کے لیے. تو پھر آپ اسلامک ڈیموکریسی کی جگہ یا تو اسلامک اے بی سی بولنا شروع کرتے ہیں اس چیز کو، پھر لوگوں کو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اسلامک ڈیموکریسی کی جگہ ڈیموکریسی کا ورڈ نکال دیں مجھے کوئی اور اس کو اے دقت بی سی نہیں ہے، بولیں. کوئی دقت نہیں ہے، آپ نکال دیں، دیٹس پرفیکٹلی فائن. یہ پوائنٹ آف کنٹینشن نہیں ہے. پوائنٹ آف کنٹینشن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کیا یہ حق ہے یا لوگوں کو ہمیشہ محکوم بنایا جائے گا، زبردستی ان پہ حکومت کی جائے گی. ڈبیٹ یہ ہے، ٹرم کی ڈبیٹ نہیں ہے. لیکن جو اسلامک رائٹ. سیکولرزم ہے وہ اس لیے پرابلمیٹک ہے کہ، اور جو انجینئر صاحب جو اسے اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بذات خود کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں جو کیٹیگوریکلی، ڈیموکریسی کم سے کم ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام کے خلاف ہے، لیکن سیکولرزم تو قطعی طور پہ خدا کے خلاف نظریہ ہے. وہ جو بات کرتے ہیں کہ کسی ایک مسلک کی حکومت نہیں ہونی چاہیے بلکہ مجموعی طور پہ جو شریعت ہے وہ نافذ ہونی چاہیے، کوئی بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے ایڈیشنل کسی ایک مسلک کو. آئی تھنک دیٹس فائن، بٹ the problem is کہ انجینئر صاحب از آن ریکارڈ فار سیئنگ کہ یہ جو سیکولر لبرل جو باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کس فرقے کی حکومت آئے گی یا کس مسلک کی آئے گی. جو اسلام میں کامن چیزیں ہیں بھائی ان کو مان لو، شراب کی حرمت ہے مثال کے طور پہ، فحاشی کا خاتمہ اینڈ سو فورتھ، یہ ساری باتیں انجینئر صاحب کہہ چکے ہیں. اینڈ ایکچولی وی مس دیٹ انجینئر جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اب انہوں نے اس کے خلاف خود ہی شروع کر دیا ہے کہ نہیں یہ کون سے فرقے کی حکومت آئے گی، کون سے مسلک کی آئے گی. تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسی ایک فرقے کی نہیں آنی چاہیے، کسی ایک مسلک کی نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرم سیکولر استعمال کرنا شروع کر دیں جو کہ ایکچولی ایک اینٹی ریلیجس پوزیشن ہے. میں یہ فرقے والی بات پہ دوبارہ سے آتا ہوں، لیکن اگین جو اسلامک سیکولرزم والی بات ہے، جیسے سیکولر اگر آپ سیکولر لک اپ کریں گے رائٹ، اب اس جو سیکولر کی ڈیفینیشن میں سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ ان کا پہلا پوائنٹ ہے. اب ہم جب اس کو اسلامک سیکولرزم بولیں گے تو آبویسلی یہ پوائنٹ کو ہم لائن لگا دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر فریڈم آف ریلیجن، جی ہمارا بھی دین کہتا ہے جی فریڈم آف ریلیجن ہونی چاہیے، ہم اس کو لے لیں گے. ہم اکوالٹی کو لے لیں گے جو ان کے دوسرے پوائنٹس، نیوٹرلٹی کو لے لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تو بیسکلی اگین اس کو ہم نے کسٹمائز کرا سیکولرزم کو، اور اس کو پھر ہم نے بولا اسلامک. اگین وی کین کال اٹ اسلامک اے بی سی اور سی ڈی ای.
اگر ہم ڈیموکریسی کو اسلامک ABC کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم اسلامک CDE کرنا شروع کر دیں. پوائنٹ میرا یہ کہنے کا ہے کہ سر یہ جو ٹرمز ہیں یہ اب ایک گوئنگ ٹرمز ہیں. آپ نے جب اپنی گورنمنٹس کو اپنے حکومت کو اپنی چیزوں کو جب آپ نے لے کے چلنا ہوگا تو یو ہیو ٹو اسٹے ود دا نارمس. آپ نہیں بول سکتے کہ جی میں اسلامک ABC کر رہا ہوں یا اس ملک میں اسلامک ABC ہے. اب اگلوں کو نہیں سمجھ آئے گا کہ بھائی یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے, کیا ہے اسلامک. تو ہم اس لیے ڈیموکریسی کیونکہ ایک گوئنگ ٹرم ہے. سیم گوز فار سیکولرزم. اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے کہ اس میں کیا پرابلم ہے اگر ہم سیکولر نظریات جو ہمارے ساتھ الائنڈ ہیں ان کو لے کے باقی کسٹمائز کر کے اس کو آپ اسلامک سیکولرزم بول رہے ہیں, اس میں کیا پرابلم؟ نمبر آف پرابلمس ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے ڈیموکریسی کے آگے میں نے بات کہی ہے کہ وہ کم سے کم خدا کے خلاف نظریہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ واٹ اٹ مینز از کہ آپ رولر کو ریموو کر سکتے ہیں, شرط اسلام ہے. رہی بات سیکولرزم کی تو دیکھیں سیکولرزم کا پہلا پوائنٹ سوری کیسر بھائی, جی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, سوری کیسر بھائی. ڈیموکریسی والے پوائنٹ کے اندر سر اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے کہ جی آپ کو لبرٹی ہے جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ جی آپ الکوہول زیادہ میجورٹی نے بولا الکوہول لیگل کرنی ہے, لیگل ہو گئی. ٹھیک ہے, LGBT کو آپ نے وہ کرنا ہے, لیگلائز کرنا ہے سیم سیکس میرجز, وہ ہو گئی. تو وہ پوائنٹ تو اگینسٹ اسلام ہے نا, اگینسٹ اللہ کے. تو وہ میں نے کہا بس وہ ایڈ کر دوں ڈیموکریسی کے. دیٹس لبرل ڈیموکریسی. میں نے تو پہلے کہا کہ لبرل ڈیموکریسی ہمارا معیار نہیں ہے. تو کیا یہ بات تو کلیئر ہے کہ آپ حدود کو آپ نہیں چھیڑ سکتے ہیں. اور اس پہ بھی جو ہے وہ بڑی اچھی انالوجی خود انجینئر صاحب نے ہی پیش کی ہے. میں تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کرتا ہوں, بٹ کریڈٹ ہیز ٹو بی گیون ویئر اٹس ڈیو. کہ آپ افطار میں یہ ڈیموکریٹکلی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے شراب پینی ہے یا آپ نے کھجور کھانی ہے. ہاں, آپ نے اجوا کھجور کھانی ہے یا کوئی اور کھانی ہے, یہ آپ ڈیموکریٹکلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یہ لوگ بیٹھے ہیں ہمارے لیے, وہ لے کے آؤ کہ حلال حرام پہ کوئی بحث نہیں ہے. ہاں, میں اس کو اس طرح سے موڈیفائی کرتا ہوں کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا شیف ہوگا جو آپ کو افطار بنا کے دے گا, کون سا کوک ہوگا. شور, یہ چیز, اور اتنا ہی ہماری مراد ہے. رہی بات جو سیکولرزم کی ہے, دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چرچ اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کر دو. یہ پہلا پوائنٹ نہیں ہے اس کا. پہلا پوائنٹ اس کا جو ہے وہ ہولی اوک نے دیا ہوا ہے, جس آدمی نے یہ ٹرم کوئن کی ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نظریہ خدا بیزار لوگوں کا ہے جو اس دنیا کو کافی سمجھتے ہیں اور جو الہیات ہے اس کو ناکافی سمجھتے ہیں, ناقابل بھروسہ سمجھتے ہیں, ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سیکولرزم اصل میں ہے کیا. یہ نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے, یہ ایک اینٹی ریلیجس پوزیشن ہے بائی ڈیفالٹ. پھر آگے آپ نے کہا کہ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ریلیجس فریڈم ہونی چاہیے. بھائی نہیں کہتا سیکولرزم کی ریلیجس فریڈم ہونی چاہیے. اٹس سمپلی رانگ. کوئی دنیا کا ایک ملک مجھے بتا دے جہاں پہ ایبسلوٹ ریلیجس فریڈم پائی جاتی ہو. ون, ایک بھی نہیں ہے ایسا. ہر ملک کے اندر ایک سیکولر ڈیفینیشن کا حصہ ہے. جی میں نے کہا ڈیفینیشن کا حصہ ہے فریڈم آف ریلیجن. اگین اپلائی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری, بٹ ان کی سیکولرزم کی فلاسفی کے اندر یہ امبیڈ ہے. دس از مائی پوائنٹ. یہ ساری ایبسٹریکٹ ایمپٹی لیبلز ہیں کہ سیکولرزم کی فلاسفی میں ہے. دیر از نو فلاسفی آف سیکولرزم جس کو سارے امبریس کرتے ہوں. ایوری ہیز دیئر اون ڈیفینیشن. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم, اب سیکولرزم کا کوئی مقدس ڈاکومنٹ تو ہے نہیں, تو سیکولرزم تو ہمیں وہی نظر آئے گا نا کہ جو لوگ ہم جسے پریکٹس میں دیکھتے ہیں اس سے ہم انفر کریں کہ سیکولرزم کیا ہے. اگین آئی انوائٹ پیپل ٹو گیو اس دا نیم آف ون کنٹری, ایک سیکولر ملک جہاں پہ ایبسلوٹ ریلیجس فریڈم پائی جاتی ہو. ایک بھی نہیں ہے. اگلی آپ نے کہا کہ سیکولرزم کہتا ہے ایکویلٹی. پہلی بات ہے کہ سیکولرزم نہیں کہتا ایکویلٹی, بٹ فار اے منٹ اگر وہ کہتا بھی ہے ایکویلٹی تو اسلام تو نہیں کہتا نا ایکویلٹی. اسلام میں تو ہم نہیں کہتے کہ ایکویلٹی پائی جاتی ہے. اسلام میں تو ہم کہتے ہیں کہ ایکویٹی پائی جاتی ہے, وچ از اے مچ ڈفرنٹ کانسیپٹ دین ایکویلٹی. اگلے پوائنٹ پہ میں چلتے ہیں اس کے اوپر. اگین وی لیو دس فار دا آڈینس ٹو ڈیسائیڈ.